بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری وہی براڈ شیٹ ہے۔ براڈ شیٹ میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ پھر سے قوم کا، غریب قوم کے ٹیکس پیئر کا پیسہ اس طریقے سے بہا دیا گیا ہے۔ پھر سے عوام کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ یعنی غریب عوام کا، ٹیکس پیئرز کے پیسے کی لوٹ مار جاری ہے۔ نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا نواز شریف صاحب کی کرپشن پکڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ کرپشن تو پکڑی کوئی نہیں، 7 ارب کا ٹیکہ لگ گیا قوم کو، غریب عوام کو۔ اب بندہ پوچھے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کتنے کے ہیں؟ آپ نے تو 7 ارب کا ٹیکہ لگا دیا، ابھی بھی بقایا جات ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے الطاف حسین صاحب کو پکڑنے کے لیے ہم نے ایک اور لا فرم کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا۔ وہ تو پکڑے نہیں گئے، ان کا بال بھی کا بھی نہیں ہو سکا، کروڑوں کا ٹیکہ قوم کو لگ گیا۔ وہ لا فرم نے کہا ہے کہ جناب میرے پیسے نکالو۔ روزویلٹ ہوٹل جیسے ہوٹل سے بھی $1 بلین سے زیادہ جس کی قیمت ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ اچھا، براڈ شیٹ میں نا بڑا ایک دلچسپ، اب آپ اس کو میں کیا کہوں، دلچسپ کہوں، ستم ظریف کہوں، کس طرح کا کہوں کہ ایک دلچسپ موڑ آ گیا ہے۔ نیب نے، ذرا سنیے گا صحیح، نیب نے نواز شریف صاحب کی چوری پکڑنے کا ٹھیکہ دیا براڈ شیٹ کو۔ آگے براڈ شیٹ نے کیا کیا؟ براڈ شیٹ نے نواز شریف کی جاسوسی کا ٹھیکہ دیا میٹرکس نامی ادارے کو، اور اس غیر ملکی فرم میٹرکس نے 5 لاکھ پاؤنڈز کی بھاری رقم ہم سے بٹور لی۔ یہ تقریباً کوئی 10-11 کروڑ بنتے ہیں غالباً، میں ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن میں، تو وہ آپ حساب کر لیجئے۔ 5 لاکھ پاؤنڈز، 5 لاکھ روپے نہیں، 5 لاکھ ڈالرز بھی نہیں، 5 لاکھ پاؤنڈز، یہ پاکستانی روپوں میں تقریباً کوئی 10-11 کروڑ بنیں گے۔ ٹھیک، اچھا، اب حالات یہ ہیں، حالت تو یہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور، یہ صرف یہاں پر قوم کو کروڑوں کا لگنے والا ٹیکہ یہاں پہ سٹاپ نہیں ہوا، ایک اور ٹیکہ ہے، وہ آپ سنیے گا، اور غیر ذمہ دارانہ رویے کا اور غیر سنجیدہ رویے کا ذرا اندازہ بھی کیجئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب نیب نے ٹھیکہ دیا نواز شریف کی چوری پکڑنے کے لیے براڈ شیٹ کو، براڈ شیٹ نے آگے ان کی جاسوسی کرنے کے لیے ایک اور ٹھیکہ ان کو دیا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح کا محاورہ ہے، اب مجھے سے یاد نہیں آ رہا کہ نوکراں دے چاکر تے چاکراں دے پتہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا، اب آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے جو ٹھیکہ دیا تھا، اب براڈ شیٹ کا اپنا کام تھا کوئی اگر جاسوسی کا ٹھیکہ کسی کو دینا، نہیں، انہوں نے بھی ہم سے بٹور لیے $5 لاکھ۔ ان کا سی او پاکستان آیا بھی ہے جناب، انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہ نیب تو سیریس ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے بات کی جیسے براڈ شیٹ نے بات کی۔ اچھا، یہ وہی والی بات ہے نا کہ ایک اور ٹھیکے کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں معذرت کے ساتھ منیر نیازی سے، انہوں نے کہا تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ بہرحال لندن ہائی کورٹ نے نیب تو کیس ہار گیا تھا تقریباً۔ اب آپ اس کی میں دوسرے حصے پہ آ رہا ہوں۔ میں نے کہا کروڑوں کے ٹیکے لگ رہے ہیں عوام کو، غریب عوام ہے جو پنکھے بیچ کے آٹا لے رہی ہے، ان کو کروڑوں کے ٹیکے لگ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور جو بیٹھے ہیں ٹیکے لگا کے وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ لندن ہائی کورٹ میں نیب کیس ہار گیا، تقریباً کوئی $29 ملین کا جرمانہ ہوا، کروڑوں میں ہے۔ پہلے تاخیر کی وجہ سے جرمانے پر سود زیادہ لگ گیا، تاخیر کی گئی نا، اور ان کو رستہ دکھایا گیا کہ آپ وہ اپارٹمنٹ جو ہے نا نواز شریف والے وہ لے لو۔ اب وہ ہار گئے، لندن ہائی کورٹ نے ان اپارٹمنٹ کو بھی کلین چٹ دے دیا، نواز شریف کو بھی کلین چٹ دے دیا۔ اب وہ براڈ شیٹ نے کہا کہ اب ہمارے جرمانے پر جو سود لگا وہ بھی نکالو ساتھ۔ ٹھیک، وہ کوئی 4.5 ارب تھے اور وکیلوں کی فیس اور سارا کچھ ملا کے 7 ارب سے زیادہ کا ٹیکہ لگ گیا۔ اب نیب نے کیا کیا؟ نیب نے بڑی عجیب و غریب، غیر سنجیدہ، میں کہوں گا معذرت کے ساتھ، غیر ذمہ دارانہ حرکت کی۔ انہوں نے تقریباً جو 29 ملین تھے نا، وہ پورے کے پورے ادا کر دیے براڈ شیٹ کو۔ اس میں 15% 15% ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کاٹنا تھا، وہ نہیں کاٹا۔ پتہ نہیں اتنی جلدی تھی وہ جرمانہ ادا کرنے کی کہ جناب وہ سارے کا سارا خیر سے ادا کر دیا۔ ٹھیک، 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں، اور وہ ٹیکس کتنا بنتا تھا؟ کوئی $43 لاکھ، یعنی کہ $43 لاکھ، یا تقریباً کوئی 69 یا 70 کروڑ روپے پاکستانی۔ اب ایف بی آر نے، یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے
قومی خزانے کو 69 کروڑ روپے کا چونا لگانے پر نیب کو نوٹسز جاری کر دیے، لیکن کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کس نے برابر کرنا ہے؟ یہ کون کرے گا برابر؟ آج وزیر اعظم صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے، وسیم اکرم پلس صاحب کو مبارک دے رہے تھے، ماشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے لاہور کے سب سے بڑے مافیا کا گھر گرایا ہے، یہ کھوکھر برادران کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے کھوکھر برادران کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کامیابی سے عوام کو بیوقوف بنانا، اس کو بولتے ہیں کہ آپ کامیابی سے کتنا زیادہ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں۔ اب حالت تو یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکے پہ ٹیکا لگ رہا ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے کبھی پوچھا کہ یہ کیوں ٹیکا لگ رہا ہے؟ یہ ادھر بھی اتنے کروڑوں ضائع ہو گئے اور ادھر بھی 7 ارب ضائع ہو گئے اور پھر کروڑوں ضائع ہو رہے اور یہ سلسلہ رک بھی نہیں رہا، اور وہ مبارکباد کے کہنے کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب وسیم اکرم پلس صاحب، کیونکہ انہوں نے گھر گرایا سب سے بڑے مافیا کا۔ اس گھر پہ عدالت نے آلریڈی سٹے دیا ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے حکومت کو کہ نکل جاؤ کھوکھر پیلس سے، امیجیٹلی نکل جاؤ۔ یہ حالات ہیں اور وزیر اعظم صاحب آج پھر مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کس طریقے اب ایک اور لالی پاپ کو اور قوم کو ایک اور یعنی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، ایک اور لالی پاپ دے دی گیا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے براڈ شیٹ انکوائری کمیشن، اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب اس کمیشن کے سربراہ، اور وہ اس وقت نیب میں ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے، اور ان کے اوپر جو پراسیکیوٹر جنرل تھے فاروق آدم خان صاحب، اس کی میں ویڈیو الگ سے کر چکا ہوں، وہ جا کے لندن ہائی کورٹ میں بتا چکے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ میں نے نواز شریف کے خلاف 2010 میں دیا تھا وہ جھوٹا تھا، 2015 والا ہم نواز شریف کی کرپشن کوئی نہیں پکڑ سکے، نہ کوئی ہمارے پاس ثبوت تھے نہ کچھ تھے، وہ سارا قیاس رائیوں پر مشتمل تھا، اور سب کچھ جو ہے نا وہ جو $1 بلین والی بات تھی وہ ساری قیاس رائیوں اور گپ شپ پر مشتمل تھی، اور وہی ڈرافٹ لکھنے والے بھی وہی تھے فاروق آدم خان صاحب، تو عظمت سعید صاحب ان کے ساتھ ہیلپر ہوں گے نا، ان کے نیچے تھے نا اس وقت نا۔ اب جو ڈرافٹ لکھنے والے تھے وہ کہہ چکے، اس وقت عظمت سعید صاحب ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے، جو معاہدہ کیا براڈ شیٹ کے ساتھ اس وقت نیب میں یہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے۔ تو اب میں حیران ہوں کہ جنہوں نے خود معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے کی کیا کچھ کریں گے۔ اچھا، پھر عظمت سعید صاحب پاناما بینچ کا بھی حصہ تھے، وہی جس نے قوم کا 1.5 سال ضائع کیا، انرجی ضائع کی، پیسے ضائع کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بیچ میں سے کاما نکل آیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے اعتراض لگا دیا، صرف انہوں نے اعتراض نہیں لگایا بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے بھی اعتراض کر دیا ان پر کہ یہ ان کو نہیں ہونا چاہیے جناب، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اب یہ ایک واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، لیکن جسٹس صاحب چمٹے ہوئے ہیں بھائی، جسٹس صاحب بھی چمٹے ہوئے ہیں، کپتان بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک نیا لالی پاپ ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ 1990 کی تحقیقات، 1990 سے کرپشن کی تحقیقات ہوں گی، 1990، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پاناما کمیشن یا JIT جو بنی تھی، جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1970 سے تحقیقات کر رہے ہیں، تو کیا وہ چنے بیچ کے چلے گئے؟ انہوں نے ساری 1970 کی تحقیقات جو کی، یہ قوم کا وقت اور ضائع کرنے کا، پیسہ ضائع کرنے کا، قوم کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی، میڈیا سارا ادھر چل پڑے گا اور روزانہ اس پہ ٹاک شوز ہوں گے اور اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ ایک الگ سے جو ہے نا توجہ ہٹاؤ نوٹس نہیں ہوتا، جیسے ایک ہوتا نا توجہ دلاؤ نوٹس، کوئی نوٹس توجہ ہٹاؤ نوٹس بھی ہوتے ہیں، سیاست کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کرپشن کیوں نہیں پکڑی؟ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، سندھ بار ایسوسی ایشن، سب نے کہہ دیے خدشات کا اعتراضات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں نے کہا نا جسٹس صاحب بھی چمٹے ہوئے ہیں اور کپتان بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے قرضوں پر کمیشن بن چکا ہے، یہ کس نے بنایا؟ PTI کی حکومت نے بنایا قرضوں پر کمیشن۔ اس کمیشن نے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کلین چٹ دے دیا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب جدھر بھی کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا قرضہ لیا گیا ہے، اتنی کرپشن کی۔ آتے ہی کمیشن بنایا تھا وزیر اعظم صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا اس کمیشن کی رپورٹ بھی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا قرضہ کہیں غلط استعمال ہوا ہی نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں پھر بھی کوئی ڈاکو ہیں، چور ہیں، کھا گئے ہیں۔
تو میرے بھائی کہیں پر کو کھڑے تو ہوں. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں. اچھا, الیکشن دھاندلی کمیشن بھی بنا, اس کمیشن نے بھی کلین چٹ دیا کہ کسی قسم کی کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن کپتان صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ جناب وہاں وہ دیکھیں, میں کہتا تھا کہ 4 حلقے کھول دو, انہوں نے نہیں کھولے, حالانکہ خود آ کے کہا کہ جس حلقے کے بارے میں کہو گے میں کھول دوں گا. دوسرے دن ہی جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان کا حلقہ کھلوانا چاہا, انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا کہ یہ تو کھلوا ہی نہیں سکتے, فلاں 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 یہ رول ہے. ٹھیک, اب حالت یہ ہے, میں تو حیران ہوں. اب جو چینی کمیشن, آٹا کمیشن, ادویات کمیشن, ماسک چوری کمیشن اور انکوائری کمیشن, یہ کمیٹی وغیرہ جو کیا بنے تھے, ان کا رزلٹ آیا تھا, اس پہ بھی کسی قسم کا کچھ ہوا ہے, اس پہ بھی کسی نے کوئی ایکشن لیا ہے, اس پہ بھی کسی نے کچھ الٹا. حالت یہ ہے کہ ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک, اور کرپشن بڑھ گئی ہے, اور نے کہا پاکستان میں 4 درجے کرپشن بڑھ گئی, یعنی پاکستان کا جو رینکنگ تھی وہ 4 درجے تنزلی ہو گئی ہے. ٹھیک, اور ساتھ ہی مکمل اس میں ڈیٹیل ہے کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن کم ہوئی اور ان کے دور میں کرپشن بڑھی. شہباز گل صاحب ماشاءاللہ, مجھے تو آج تک ان کے عہدے کا نہیں پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو بتا دیں. صرف ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنا اور صرف اسی طرح کی. انہوں نے جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ جناب, انہوں نے پرانے کاغذ وہ پچھلے والے, ٹھیک ہے نا, اس میں سے جو ہے نا رپورٹیں اپنے ٹویٹ کے ساتھ ٹیگ کر کے انہوں نے کہا جی یہ تو پرانی بات ہے, یہ ان کے دور کی کرپشن ہے. اب خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان فائلز نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو کرپشن کا ذکر ہوا ہے یہ 2019 اور 2020 کی کرپشن کا ذکر ہوا ہے. تو یہ لیٹسٹ کرپشن ہے جناب, لیکن پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر اب آپ اندازہ تو کیجئے. ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, ایک اور دلچسپ بات کہ جناب آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممالک عام طور یہ ادارہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ کر رہی ہے کہ وہ ممالک جو کرونا سے نمٹنے میں فیل ہوئے ہیں نا, انہی میں زیادہ کرپشن بڑھی ہے. اور ہم جناب یہ پھولے نہیں سماتے پوری دنیا کے, ہم تو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے کرونا کو ٹیکل کیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس رپورٹ کا میں کسی ویڈیو میں حوالہ بھی دوں گا, وہ ایشیا ٹائم میں بھی اس کا ذکر آیا رپورٹ میں, اور بھی اخبارات میں آیا, ٹھیک ہے نا, اور بھی بہت ساری وہ ادارے کی رپورٹ کہ جو ٹاپ 10 کنٹریز تھے نا کورونا کو یعنی کووڈ-19 کو بیسٹ ہینڈل کرنے والے, ان میں ہمارا نام نہیں تھا. اور ہم نے کہا تو یہ کون صاحب تھے, وہ آپ کو یاد ہے نا, مراد سعید صاحب. انہوں نے کہا جی لندن کے میئر نے بھی خان صاحب کی مثال دی ہے. غالباً لندن کے میئر کی بات کی تھی نا, ٹھیک ہو گیا نا, کیا امریکہ کے نیو یارک کے میئر کی یا واشنگٹن کی, اسی کی نا. تو انہوں نے کہا دوسرے دن ہی ان کی تردید آ گئی جو ہم نے کوئی بات ہی ایسی نہیں کی. تو اب حالات تو ایسے ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے عوام کو بے وقوف بنانا ہے. یہ نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک کر لیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ جو چینی, آٹے کا, ادویات کا, ماسکس کا وہ سارے اسکینڈل آئیں, ان پہ ذرا عمل درآمد کر لیں, ان میں کسی کو سزا دلا دیں. اس سے تو بہت بہتر ہے. اس سے تو بہت بہتر ہے کہ جناب یہ سینٹ الیکشن ابھی آنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد ان ہاؤس چینج کا بھی خوف ہے. تو آپ نے آج جو ہے نا اپنے تمام ایم این ایز کو, جو حکومتی ایم این ایز ہیں, ان کو 50 کروڑ روپے اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا یہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ جناب ان کو فنڈ کیوں ملیں. فنڈز تو ملنے چاہیے ان اداروں کو کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہ ترقیاتی کام کرواتے ہیں. ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. تو ایک اور یو ٹرن لے کے آپ عظیم بن گئے ہیں. پھر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.